کیا عذاب قبر برحق ہے؟ اور یقیناً عذاب قبر برحق ہے۔ اس کی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے میں شیخ عبدالباری شفیق سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ عبدالباری شفیق سلفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا رواه ابن ماجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، موضوع خطابت ہے کیا عذاب قبر برحق ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قبر کے معنی ہوتے ہیں ڈھانکنا، چھپانا،
یا دفن کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فبعث اللہ غرابا، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ قابیل کو دکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر کیسے دفن کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ بندوں کو یا میت کو ان کی قبروں کے اندر عذاب بھی دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ انسان جیسا ہوتا ہے، دنیا کے اندر جیسے اعمال کرتا ہے، اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کی قبروں کے اندر اس کو عذاب دیتا ہے یا اس کی قبروں کے اندر اس کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ جہنمی ہیں، یہ اہل فرعون ہیں، یہ فرعون کے متبع اور پیروکار ہیں جو اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی قبروں کے اندر ان پر جہنم کی عذاب کو پیش کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ حکم دے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ یہ قرآن کریم کی سورہ غافر یا سورہ مومن کی آیت مبارکہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیتا ہے۔ گرچہ اس دنیا کے اندر بعض لوگوں نے قبر کے عذاب یا قبر کی راحتوں اور انعامات کا انکار کیا ہے، جو لوگ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے ان تمام واضح دلائل کا انکار کرتے ہیں یا عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، جہنمی ہیں، اور ایسے لوگوں کو حدیث یا شریعت اسلامیہ کے اندر منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے اور سیدھی راستے پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے اور ان تمام اعمال سے، ان تمام چیزوں سے ہم کو واقف کرایا ہے جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ چاہے وہ قیامت کا مسئلہ ہو، قبر کا مسئلہ ہو، تقدیر کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو، فرشتوں پر ہو، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسلام کے جہاں 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، وہی کتاب و سنت کے اندر ایمان کے 6 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جن پر ایمان لانا، جن کو ماننا، تسلیم کرنا ہر مسلمان، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان اس ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا، ایسا انسان جہنمی ہوگا، کافر ہوگا۔ اس لیے
اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تمام تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جہاں تک مسئلہ قبر کا ہے، قبر کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو یا مرنے والوں کو عذاب بھی دیتا ہے اور مرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ مرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ جب فرشتے انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر انسان نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی روح کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو فرشتے اس کی روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے اس کے سرینوں پر اور اس کے چہروں پر نہایت ہی سختی کے ساتھ مارتے ہیں اور اس کی روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور انسان کی روح انسان کے جسم کے اندر بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، انسان چیختا اور چلاتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ لیکن اگر انسان دیندار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو اس کی روح کو فرشتے نہایت ہی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور جنت کے اس لباس میں جو فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں، جو نہایت ہی خوشبودار کفن ہوتا ہے، جس سے نہایت ہی خوشبو، بہترین قسم کی خوشبو پھوٹتی ہے، اس کفن میں فرشتے انسان کی اس اللہ والے، اس مومن کی روح کو لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کی طرف لے کر کے اس کی روح کو جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھولا جاتا ہے، فرشتے آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، اور ہر فرشتے یا ہر آسمان والے اس کی روح کو یا اس کی لاش کو مرحبا کہتے ہوئے اس کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین مرنے والے کی روح کو علیین کے اندر لکھ دیتا ہے اور اس کی روح کو زمین کے اندر، قبر کے اندر اس کے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، جہاں مرنے والے سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، جہاں فرشتے، جسے قرآن یا حدیث منکر اور نکیر کہتا ہے، مرنے والے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جسے حدیث کے اندر منکر اور نکیر کہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جسے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والے، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں اور انسان کو، میت کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ انسان کہتا ہے ربی اللہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اس مومن کو، اس اللہ والے کو سورج دکھلایا جاتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ مومن بندہ کہتا ہے ابھی رک جاؤ، مجھ سے سوال و جواب مت کرو، سورج ڈوب رہا ہے، ابھی میری نماز چھوٹی ہوئی ہے، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تم مجھ سے سوال و جواب کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت نہیں، یہ سوال و جواب کا وقت ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ مومن بندہ کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مومن بندہ کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے چوتھا سوال کریں گے کہ تمہیں تمام باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟
مومن بندہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا، اور جو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر کے جناب محمد رسول اللہ بھیجے گئے تھے ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم نے ایمان لایا، ان کی باتوں کی تصدیق کی، قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم نے مانا، اختیار کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے اللہ کے ان تمام احکامات کی پاسداری کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے، میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے، اس کے لیے جنت کی کیاریاں کھول دی جائیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اس کے لیے جنت کے لباس پہنا دیے جائیں، اس کے لیے جنت کے بستر لگا دیے جائیں۔ چنانچہ اس مومن بندے کے لیے جنت کی کیاریاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ نماز جس کا ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اہتمام کرتے ہیں، یہ نماز ہماری قبر کے اندر مومن کے سرہانے آتی ہے، سر کے پاس آتی ہے، فرشتے اس کے پاس سر کے پاس سے آتے ہیں۔ یہ نماز کہتی ہے ادھر سے گزارا نہیں، روزہ یہ دائیں طرف سے، زکوٰۃ بائیں طرف سے، اور یہ تمام نیکیاں جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، والدین کی عزت و تکریم کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن معاملات کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ وہ تمام اعمال جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ تمام نیکیاں قبر کے اندر ہمارے لیے راحت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کی کیاریوں کو کھول دیتا ہے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر انسان جنتی ہوتا ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر انسان جہنمی ہوتا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ، اور اس سے کہا جاتا ہے هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تم کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور زندہ کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنوں کے لیے انعام و اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر خطاؤں پر خطائیں کرنے والے ہوتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہوتے، رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس قبر کو تنگ کر دیتا ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، من ربکا، تیرا رب کون ہے، ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں، من نبیکا، تیرے نبی کون ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے گنہگار کے لیے جنت کے ٹھکانے کو دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ وہ فاسق و فاجر انسان جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ جہنم کے اندر تم اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، دونوں ٹھکانوں کو اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کافر کو۔ اسی طرح مومن کو بھی جنت اور جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جب مومن کو دکھایا جاتا ہے جہنم کا ٹھکانہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا جہنم کا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر کے جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اور کافر اور مشرک اور گنہگار فاسق و فاجر کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ یہ جنت کے اندر تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت سے محروم کر کے تمہارا ٹھکانہ جنت میں کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے
یہ اچھے لوگوں کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے، اور گنہگار لوگوں کے لیے، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب فرشتے ہم سے اور آپ سے یا مرنے والوں سے سوال و جواب کرتے ہیں، جب انسان مومن ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اس دنیا کے اندر بھی عمل کرتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں بھی اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین مرنے والوں کو، نیک لوگوں کو فرشتوں کے سوال و جواب میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور اگر انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، تو فرشتوں کا سوال فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے، اور جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، نہایت ہی سختی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور جب انسان مرنے والا نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کی میت کو کفنا کر کے نہلا اور دھلا کر کے تیار کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں۔ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر کے چلو تاکہ میں اپنے اعمال کو دیکھ لوں۔ اور اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے مت لے کر کے جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی آواز کو سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین انس و جن کے علاوہ مردوں کی آوازوں کو، انس و جن کے علاوہ تمام مخلوقات کو سناتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انس و جن مردوں کی آواز کو سن لیں تو اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا چھوڑ دیں گے، یا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور ان کے ٹھکانوں کو قبر کے اندر دکھاتا ہے، اور سوال و جواب میں فرشتوں کے سوال و جواب کے اندر بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے گرچہ اس دنیا کے اندر عذاب قبر کا انکار کیا ہے، لیکن کتاب و سنت سے بات واضح ہے کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے انعام و اکرام کا بھی معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ غافر کے اندر موجود ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ جہنمی ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، یا یہ اہل فرعون ہیں، یا ان کے متبع اور پیروکار ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ جب یہ مر جاتے ہیں، ان کی قبروں کے اندر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، یا ان کو جلا کر کے ان کی لاش کو ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر عذاب کو نازل فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا۔ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک عورت کام کیا کرتی تھی جو دراصل یہودی تھی۔ اس نے ایک دن
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا اور یہ دعا دی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو اور اللہ رب العالمین تمہیں قبر کے عذاب سے مامون اور محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑتی ہیں کہ کیا مردوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے؟ جب اللہ کے رسول حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیہ عورت ایسے ایسے بتا رہی تھی کہ لوگوں کو یا مرنے والوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، تو کیا مردوں کو یا مرنے والوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا یا نہیں دیا جاتا؟ اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وحی نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام نبی کے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتلاتا ہے کہ ہاں قبروں کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امت کے تمام افراد سے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ نام عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر یہ برحق ہے اور لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، تشہد کے بعد اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو انس و جن کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کسی قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے یا ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ ایک کھچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ کا کھچر بدک اٹھتا ہے، قریب تھا کہ کھچر آپ کو زمین پر گرا دے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو ادھر ادھر دوڑائی، دیکھا کہ 4 یا 5 یا 6 قبریں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اس بات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فرولا قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی، ہمارے قبر کا سہارا بنیں گی اور ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے قبروں کے اندر بچائیں گی، محفوظ رکھیں گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں قبرستان تک، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والے، اس کے اعزاء اور اقارب اور اس کا تھوڑا موڑا مال اور اس کے نیک یا برے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیرجع اثنان، 2 چیزیں اس کے ساتھ لوٹ کر کے واپس چلی جاتی ہیں، ایک اس کے اعزاء اور اقارب، اس کے اعزاء اور اقارب، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب قبرستان سے اس کو دفنا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کا مال جو چارپائی وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، کفن وغیرہ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ قبرستان سے واپس چلا جاتا ہے۔ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، صرف اور صرف ایک چیز باقی بچتی ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ عملہ، انسان کا اچھا اور برا عمل اس کے ساتھ باقی بچتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر نیک تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، تقوی شعار تھا، حاجی تھا، اللہ والا تھا، تو اس کی یہی تمام نیک اعمال اس کی قبر کا سہارا بنیں گے اور اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کو بچائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، ابھی جنازہ آنے میں تاخیر تھا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول رونے لگے، بلّا فبل الثرى، اتنا آپ نے رویا، اتنا رویا کہ زمین مٹی وہاں کی مٹی آپ کی آنسو سے بھیگ گئی، مٹی تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر،
اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے اس قبر کے عذاب کے بارے میں اللہ سے پناہ طلب کرو، اس لیے کہ اس قبر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر ہے، حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ڈنڈا تھا جس سے آپ مٹی کو کرید رہے تھے اور رو رہے تھے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، تم اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہمارے وہی نیک اعمال جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کریں گے، اپنی اس چند روزہ زندگی کے اندر کریں گے، اپنے محدود ایام کے اندر کریں گے، وہی نیکیاں ہمارے لیے اس قبر کے اندر کام آئیں گے۔ ہم اور آپ مر جائیں گے، نیکیوں کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ہم جب تک زندہ ہیں اس دنیا کے اندر، ہم جو کچھ نیک اعمال کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ہمارے لیے کام آئیں گی اور اس قبر کے اندر بھی ہمارے لیے کام آئیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر فبکا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عثمان جو نبی کے داماد ہیں، جو ذی النورین ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام صحابہ کرام سے اللہ اس دنیا کے اندر راضی ہو گیا اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے رب سے راضی اور خوش ہو گئے کہ وہ صحابہ کرام یا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اتنے مال صدقات و خیرات کیے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر راضی اور خوش ہو گیا ہے، جنہیں نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی تھی اور دوسری بیٹی کی وفات کے بعد نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو بھی تجھے دے دیتا، کہ وہ عثمان بن عفان ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول کو سخت مال کی ضرورت تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاندی کے سکے کو، اس مال کو لے کر کے اپنے دامن میں لے کر کے اس کو اچھالتے رہے اور فرماتے رہے کہ آج کے بعد عثمان اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل نہ کرے، پھر بھی یہ عثمان کے نیک اعمال اس کی بخشش اور نجات کے لیے کافی۔ اس طرح کے بے شمار دلائل صحابہ کرام کی عظمت میں، فضائل میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں وارد ہے۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے یا کسی قبر سے ان کا گزر ہوتا تھا تو اتنا روتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ کانا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ فقیل لہ، ان سے کہا جاتا تھا کہ تذکر الجنت والنار وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ، کہ یہ قبر کی منزل یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس قبر کے مراحل سے آسانی کے ساتھ گزر گیا، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، بعد کے امتحانات اس کے لیے آسان ہوں گے، اور بعد کے ان تمام مراحل میں وہ آسانی کے ساتھ پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، لیکن اگر کوئی انسان
قبر کے مراحل سے نہیں گزر سکا، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پایا، تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور دنیا کے اندر، سماج کے اندر غیبت اور چغلخوری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان تمام اعمال سے، افعال سے اپنے آپ کو بچائیں، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم اور آپ اتنے چست اور ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، جنس کی شکل میں، پینٹ کی شکل میں، کہ ہم کو مجبوراً کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسموں پر لوٹ کر کے، پلٹ کر کے آتے ہیں۔ یہ یقیناً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا صحیح فرمان ہے کہ ان قبر والوں کو اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ اس گناہ کے اندر، یہ گناہ کا ارتکاب کریں گے، چاہے وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچیں گے یا اس دنیا کے اندر غیبت اور چغلخوری کریں گے، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دے گا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قبر کے عذاب سے معمون اور محفوظ رکھے، تو ان تمام اعمال اور افعال سے ہم کو اور آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے قبر کے عذاب کے برحق ہونے کے بارے میں ایک پیاری حدیث جس کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں سے، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ آپ نے بہت ہی جامع خطاب فرمایا اور اس میں کچھ باتیں اب عذاب قبر کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس خطاب کو سن کر کے صحابہ کرام مسلمان دہاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخنے اور چلانے لگے۔ زج المسلمون زجتن، چیخے مار مار کر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے، یہاں تک کہ مسجد نبوی چیخ اور چلانے اور رونے کی، صحابہ کرام کی رونے کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے نبی کی آواز نہیں سنی، نہیں میں نے سن پایا کہ بعد میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ میں نے کسی صحابی سے پوچھا کہ بعد میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی اور جگہ نہیں دیکھی ہے۔ قبر یہ جو گھبراہٹ کی جگہ ہے، یہ قبر جو ہے یہ وحشت ناکی کی جگہ ہے، اور اس قبر کے عذاب سے جس کو بچا لیا جائے گا، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہوگا، اور ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ ایک کھچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ کا کھچر بدک اٹھتا ہے اور قریب تھا کہ آپ کا کھچر آپ کو زمین پر گرا دے۔ آپ نے اپنی نظر دوڑائی، دیکھا کہ 4 5 یا 6 قبریں وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا، من یعرف هذه القبرہ، تم میں سے کون انسان ہے جو ان قبر والوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ قبر والے کیسے تھے، ان کی موت کب ہوئی ہے، کس حالت میں ہوئی ہے؟ فقال رجل انا، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا فمتى مات هؤلاء، یہ لوگ کب مرے ہیں، کس حالت میں مرے ہیں، ان کی وفات کس حالت میں ہوئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ماتوا فی الاشراک، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر انسان اس دنیا کے اندر غیروں کی آستانوں پر جا کر کے اپنے ماتھوں کو ٹیکے، اپنی جبین نیاز کو خم کرے، اپنی پیشانیوں کو جھکائے، ایک اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ اور مدد طلب کرے، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے
کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری فریاد کو قبول کروں گا، تمہارے اوپر آئے ہوئے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ٹالوں گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی حالت یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیروں کی آستانوں پر جا کر کے اپنی جبینی نیاز کو خم کرتے ہیں، اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں۔ یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی گناہ کے بارے میں، اسی عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ انسان کی تمام خطاؤں کو، تمام غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس گناہ یعنی شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ایسے لوگوں پر جو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں شریک کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ جنت کو حرام کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ جنت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، تم اس دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جس کا ہم اور آپ آج کھلے طور پر ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر شرکیہ اعمال پائے جائیں گے، اگر ہم شرکیہ اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا۔ خاص طور پر آج ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس غلاظت میں، شرک کی اس قباحت میں دو چند آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کریں اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے جو کچھ مانگے اس اللہ سے رب العالمین سے مانگے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ماتوا فی الاشراک، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں، ان کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان هذه الامہ تبتلى فی قبورها، کہ جو لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں، جن کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی ہے، ان لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی عذاب سے ان کو نوازتا ہے۔ ان هذه الامہ تبتلى فی قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا نہیں چھوڑ دو گے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں اس قبر کے اندر جو مردوں کو عذاب دیتا ہے اس کو سنا دے۔ لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ تم اپنے اعزہ اور اقارب کو، اپنے دوست احباب کو ان کی قبروں کے اندر دفنانا چھوڑ دو گے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ تمام دلائل اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ انسان کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرو۔ خود اللہ کے رسول ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے، اپنے پروردگار سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرب۔ اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں، قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں، دنیا کے تمام فتنوں سے پناہ طلب کرتا ہوں، دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے امت کو اس بات کی تعلیم دی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ جب تم رات میں اپنے بستر پر جایا کرو تو سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
29वें पारे की पहली सूरा है, जिसे तबारक अल्लज़ी भी कहते हैं, सूरह मुल्क भी कहते हैं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो इंसान रात में सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह उसको कब्र के अजाब से मामूर और महफूज रखेगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि जो लोग शहादत की मौत मरते हैं, शहादत पाते हैं, पेट की बीमारी से या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए वफ़ात पा जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को भी कब्र के अज़ाब से मामूर और महफूज रखता है। मेरे भाई बुजुर्गों, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात पर एतक़ाद रखें, इस बात पर ईमान लाएं कि लोगों को उनकी कब्रों के अंदर अजाब भी दिया जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमतों और बरकतों का भी नुज़ूल होता है। अगर इंसान नेक होता है, दीनदार होता है, तो उसके लिए जन्नत की क्यारियाँ खोल दी जाती हैं, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, जन्नत के लिबास पहना दिए जाते हैं, जन्नत के बिस्तर लगा दिए जाते हैं। और अगर इंसान गुनहगार होता है तो जहन्नम की खिड़कियाँ, जहन्नम की क्यारियाँ, जहन्नम का लिबास और जहन्नम के बिस्तर उसके लिए बिछा दिए जाते हैं। एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, एक मुसलमान का एक तरीक़ा है, एक मुसलमान एक मोमिन का एक किरदार होना चाहिए कि वो इन तमाम बातों पर ईमान लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा इस बात की दुआ करे कि अल्लाह तो हमें दुनिया के अंदर तमाम फितनों से, ख़ास तौर पर दज्जाल के फितने से, दुनिया के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से, कब्र के अज़ाब से और जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह तो हमें मामून महफूज रख। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे। ऐ अल्लाह हम तेरे खताकार, तेरे गुनहगार बंदे हैं। ऐ अल्लाह तू ही हमारी खताओं को माफ़ करने वाला है। ऐ अल्लाह तू ही हमारे अक़ीदे और आमाल की इस्लाह करने वाला है। ऐ अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रख। ऐ अल्लाह तो हमें कब्र के अज़ाब से मामूर और महफूज रख और जहन्नम के अज़ाब से मामूर और महफूज रख और हमारी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।